شہرہ آفاق مصنف امتیاز احمد کلیانوی کی اولین تصانیف میں سے ایک تصنیف چھوٹا منہ بڑی بات اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 6 ہمارا اسکول۔ پاکستان میں اسکولوں کی تعداد جوں جوں بڑھ رہی ہے، ان پڑھوں کی تعداد بھی اسی تناسب سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ انگریزی اسکولوں کی تعداد تو اتنی زیادہ نظر آتی ہے جتنے ساون میں کسی جوہر میں مینڈک بھی نظر نہیں آتے، پھر بھی انگریزی بولنے والے خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ہماری مادری زبان اردو ہے، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہماری پدری زبان انگلش ہے۔ نہ جانے کیوں اسکولوں میں، دفتروں میں اور ایوانوں میں ہر جگہ مادری زبان دھتکاری جاتی ہے اور پدری زبان کی ہر جگہ بڑی آؤ بھگت کی جاتی ہے۔ شاید یہ بھی ذہنی غلامی کی ایک نشانی ہے۔ ہمارا اسکول کوئی اعلیٰ قسم کا اسکول نہ تھا، بس عام سا اسکول تھا، جیسا کہ گاؤں کے اسکول ہوتے ہیں۔ ہمارے بیٹھنے کے لیے کرسیاں یا بینچ تو تھے نہیں، اس لیے مجبوراً زمین پر بیٹھنا پڑتا تھا۔ شاید زمین پر بٹھا کر اساتذہ لڑکوں کے دل میں زمین کی محبت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ حکومت نے کئی مرتبہ لڑکوں کے بیٹھنے کے لیے ٹاٹ مہیا کیے، چونکہ ہمارے اساتذہ ذرا زیادہ عقل مند تھے، اس لیے زمین پر بچھا کر ٹاٹ ضائع کرنے کے بجائے ان کا کوئی بہتر استعمال سوچ کر وہ ٹاٹ گھر لے جاتے تھے۔ خوش قسمتی سے ہمارے اسکول کا فرش پکی اینٹوں کا بنا ہوا تھا، لیکن جب سخت سردی پڑتی تو یہی خوش قسمتی بدقسمتی بن جاتی اور ننگی زمین پر بیٹھنا مشکل ہو جاتا۔ دیواروں پر رنگ و روغن اس وقت کیا گیا جس وقت اسکول بنا تھا۔ اس کے علاوہ دیواروں پر اسکول چھوڑ کر جانے والے لڑکوں نے کئی جملے لکھے ہوئے تھے، جیسے رکشے یا ٹرک کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں، مثلاً زندہ رہے تو پھر ملیں گے، الوداع دوستو۔ ساتھ ہی دل کا نشان بنا ہوا تھا جس میں ایک تیر آر پار تھا اور نیچے ایک شعر لکھا ہوا تھا جس کا نہ لکھنا زیادہ مناسب تھا اور ہے۔ چونکہ اساتذہ جانتے تھے کہ تازہ ہوا اور روشنی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے طالب علموں کے دماغ تر و تازہ رہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کھڑکیوں کے پٹ اتروا کر اپنے گھروں میں استعمال کر لیے تھے، کیونکہ یہ تازہ ہوا اور روشنی کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ چھتوں کی طرف دیکھ کر تو ہمیں ہر روز حیرت ہوتی تھی کہ یہ گرتی کیوں نہیں ہیں۔ واقعی ہمارے اسکول کی چھتیں قدرت کے سہارے کھڑی تھیں، اس لیے گرتی نہیں تھیں۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک ماسٹر صاحب اپنے گھروں میں جانوروں کے لیے ایک کمرہ تیار کروا رہے تھے، جس کے لیے انہیں اینٹوں اور لکڑی کے شہتیروں کی ضرورت تھی۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رسے ڈال کر ہمارے اسکول کا ایک کمرہ گرایا گیا، جس میں تمام اساتذہ اور طالب علموں نے حسب توفیق حصہ لیا۔ بجلی، پنکھا، میٹر، ٹیوب لائٹ ہمارے اسکول میں لگی ہوئی تھی، لیکن کلاس روم میں نہیں، تاکہ کسی طالب علم کو نقصان نہ پہنچ جائے، صرف ہیڈ ماسٹر صاحب کے روم میں یا پھر اسٹاف روم میں، تاکہ اساتذہ جب فارغ اوقات میں تاش یا کیرم کھیلیں تو انہیں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمارے اساتذہ کو ہماری پڑھائی بہت عزیز تھی، اس لیے اکثر پیریڈ میں وہ کلاس روم میں داخل تک نہ ہوتے کہ کہیں طلباء کی پڑھائی میں مخل نہ ہوں، لیکن کبھی کبھی بھولے سے کلاس میں آ ہی جائیں تو ٹانگیں میزوں پر رکھ کر سوتے رہتے۔
اگر لڑکے ذرا سا شور کرتے تو غصے سے بولتے، کم بختو، میرے گھر میں بھی ہر وقت شور شرابہ رہتا ہے، یہاں تو 2 گھڑی سکون سے گزارنے دو۔ اساتذہ اس لڑکے کو سخت ناپسند کرتے جو گھر سے سبق یاد کر کے آتا اور الٹے سیدھے سوالات پوچھ کر اساتذہ کے آرام میں خلل ڈالتا۔ ایک لڑکا جس کا نام طاہر تھا روزانہ گھر سے تیاری کر کے آتا اور سوالات پوچھ کر ٹیچر کو پریشان کرتا۔ آخر استاد نے اسے سبق سکھانے کی ٹھان ہی لی۔ ایک دن کلاس روم میں استاد نے پوچھا، طاہر بتاؤ ٹیپو سلطان نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ طاہر بیچارہ حیران و پریشان ہو کر استاد صاحب کی طرف دیکھنے لگا کہ اس عجیب و غریب سوال کا کیا جواب دے۔ طاہر کو خاموش دیکھ کر استاد نے چھڑی اٹھائی اور اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دی۔ مارتے ہوئے وہ یہ بھی فرما رہے تھے، پھر پوچھو گے مجھ سے سوال؟ پھر مجھے تنگ کرو گے؟ اب اتنا سبق پڑھنے کے بعد کوئی اور کیا سوال پوچھتا؟ ہمارے ہاں اکثر کہا جاتا ہے، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ پولیس والے مجرموں کو بڑی بے دردی سے مارتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی پرائمری اسکول کے ماسٹر کو دیکھ لیں کہ وہ معصوم بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے تو آپ تھانے کی مات کو بھول جائیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تمام تھانے دار کسی نہ کسی پرائمری اسکول ماسٹر کے شاگرد ضرور رہے ہوں گے۔ ایک دن ہمارے ایک استاد نے ہمیں بڑے پتے کی بات بتائی کہ آج کے دور میں قابل لوگوں کی قدر نہیں، بس ڈگریاں دیکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے ہی دیکھ لو، میں کتنا قابل ہوں، لیکن جاہلوں نے مجھے FA کے امتحان میں کئی مرتبہ فیل کر دیا۔ میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ استاد صاحب سے پوچھوں FA سے کیا بنتا ہے؟ پھر مجھے فوراً ہی طاہر یاد آ گیا، اس لیے میں نے صرف اتنا پوچھا، سر انہوں نے آپ جیسے ذہین و فطن آدمی کو کیوں فیل کر دیا؟ کہنے لگے، یہ حقیقت تو مسلمہ ہے کہ میں بہت ہی لائق ہوں، میں پرچوں میں جو کچھ لکھتا وہ ان کے پلے نہیں پڑتا تھا، اس لیے مجھے فیل کر دیتے تھے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ایک جاننے والے کے طفیل PTC کی ڈگری مل گئی، ورنہ بس اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو صرف اور صرف ڈگری حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آج میں تمہیں امتحان پاس کرنے کا سنہری فارمولہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ لڑکوں کو کبھی سبق یاد کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ وہ فارمولہ ہے، نقل پلس عقل اپون موقع از اکول پاس۔ میں پوچھنا تو چاہتا تھا، سر آپ نے یہ فارمولہ FA کے امتحان میں کیوں نہیں استعمال کیا؟ لیکن طاہر، اس لیے اب آپ کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں عابد، تمہارا گھر اسکول کے نزدیک ہے نا؟ اچھا، آج گھر میں کیا پکا ہے؟ عابد بولا، دال پکی ہے۔ یہ سن کر اکثر استاد صاحب کا چہرہ پریشانی سے لٹک گیا، کیونکہ ہمارے ماسٹر صاحب کو صرف مرغوں سے رغبت تھی۔ جو کھانے کے لیے مرغا لے کر آتا، ماسٹر صاحب اسے بڑی دعائیں دیتے اور خود بڑے مزے سے مرغا کھاتے۔ جہاں کہیں بھی مرغوں کی لڑائی ہوتی، ماسٹر صاحب وہاں ضرور جاتے، اور کچھ نہیں ہوتا تو لڑکوں کو مرغا بنا کر ہی شوق کی تکمیل کرتے۔ پنجابی میں مرغے کو ککڑ کہا جاتا ہے۔ ہم سب لڑکوں نے اس ماسٹر صاحب کا نام ہی ماسٹر ککڑ رکھا ہوا تھا۔ ہاں، تاج اسکول کے سامنے تمہارا گھر ہے نا؟ اچھا، آج کیا پکا ہے؟ تاج چونکہ ماسٹر صاحب کی طبیعت اچھی طرح سے واقف تھا، اس لیے فوراً بول اٹھا، سر مرغا پکا ہے۔ مرغا؟ واہ، بہت اچھا۔ تاج بولا، سر جی ساتھ کھیر بھی پکی ہے۔ ماشاء اللہ، تاج بہت اچھا بچہ ہے،
بہت لائق بچہ بھی ہے۔ شاباش بیٹا، جلدی گھر جاؤ، گھر سے سالن، روٹیاں اور کھیر لے آؤ، بڑے زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ دراصل آج تمہاری استاد کی بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا، اس لیے کھانا نہیں کھایا۔ تات بیٹا جلدی جا، اور ہاں، ساتھ چائے بھی بنوا لانا، میں تجھے کلاس میں مانیٹر بنا دوں گا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات مجھے یاد ہیں جو پھر آپ کو کبھی سنائیں گے۔ ہمارے اسکول کے لیے اکثر گرانٹ ملا کرتی تھی۔ وہ گرانٹ اسکول کی تعلیم، تعمیر و ترقی کے سوا ہر کام پر خرچ ہوتی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، ہمارے اکثر اساتذہ بہت محنت کرنے والے اور نرم دل تھے۔ ان سے کسی کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ادھر گرانٹ ملتی، ادھر کسی استاد کے بارے میں پتہ چلتا کہ اس کے گھر کی حالت بقول اس کے اسکول سے بھی خستہ ہے۔ یہ سنتے ہی تمام اساتذہ بلا چوں چرا گرانٹ اس استاد کو دے دیتے تاکہ وہ اس گرانٹ کا صحیح استعمال کر سکے، کیونکہ گھر تو بہرحال گھر ہی ہوتا ہے، اور پھر دوسرے اساتذہ کے اپنے گھر بھی تو تھے جنہیں کبھی بھی مرمت کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اسکول کا کیا کرنا ہے، یہ کسی کی ملکیت تھوڑی ہے جو اس کی پرواہ کی جائے۔ سرکاری چیز ہے، سرکار جانے یا عوام کی سہولیت کے لیے بنا ہے۔ عوام جانے، کیونکہ اساتذہ تو نہ سرکار کے زمرے میں آتے ہیں اور نہ عوام کے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ مانگنے کی نوبت بھی نہ آتی۔ اساتذہ خود ہی دیکھتے کہ ان کے فلاں ساتھی کو گرانٹ کی اشد ضرورت ہے، سب اس کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ اس طرح گرانٹ کی مدد سے بھائی چارے کی فضا قائم ہو جاتی، جس سے سبھی فائدے میں رہتے۔ آپ ہمارے اساتذہ کی شرافت اور معاملہ فہمی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میں نے انہیں کسی بھی گرانٹ کی تقسیم پر لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ گرانٹ کی تقسیم کار کا طریقہ اتنا بہترین تھا کہ باری باری سب کو فائدہ پہنچتا۔ گرانٹ کے سلسلے میں نقصان صرف ایک مرتبہ ہمارے ایک ٹیچر جناب عاقب صاحب کو ہوا۔ عاقب صاحب ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے اور ہر وقت اردو بولنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ پتہ نہیں وہ انگریزی کو پسند نہیں کرتے تھے یا پھر انگریزی انہیں پسند نہیں کرتی تھی، لیکن ان کے منہ سے انگریزی کے الفاظ بہت ہی کم سننے کو ملتے تھے۔ عام مروجہ انگریزی الفاظ کا بھی وہ اردو ترجمہ کر کے ہی انہیں اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ انہیں بعض دفعہ ایسے الفاظ سے بھی واسطہ پڑتا جن کا وہ اردو ترجمہ نہ کر سکتے، مثلاً ریلوے اسٹیشن، پلیٹ فارم، ٹیلی ویژن، ریڈیو وغیرہ۔ تو ان الفاظ کے سلسلے میں موصوف کا موقف یہ ہوتا کہ یہ الفاظ دراصل اردو زبان کے ہی ہیں، جو کہ انگریزوں نے اس وقت چرائے تھے جب وہ یہاں پر حکمران تھے، اس لیے ان کے استعمال میں کوئی برائی نہیں۔ شاید انگور کھٹے ہیں جیسی بات تھی۔ تو ذکر ہو رہا تھا ہمارے اسکول کو ملنے والی گرانٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے اساتذہ جناب عاقب صاحب کا۔ ایک مرتبہ سالانہ تقریبات میں علاقے کی ایک معزز شخصیت کو بطور مہمان خصوصی بلوایا گیا، کیونکہ ایک تو اس کی پہنچ بہت اوپر تک تھی، دوسرے اس نے خاصی بڑی مقدار میں گرانٹ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اس معزز مہمان کی اہمیت و حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھی پکڑا نہیں گیا تھا۔ پھر تقریب کے اختتام پر ہمارے استاد جناب عاقب نے معزز مہمانوں سے گزارش کی کہ آپ برائے مہربانی ہمیں عطیہ، محترم نے گرانٹ کا اردو ترجمہ کیا تھا، عطیہ عنایت کریں۔ یہ سنتے ہی معزز مہمان آگ بگولا ہو گیا اور کچھ دیے دلائے بغیر ہی چلا گیا۔
سب اساتذہ حیران و پریشان کہ آخر ہوا کیا۔ وہ تو کافی دنوں بعد پتہ چلا کہ عطیہ معزز مہمان کی اہلیہ کا نام تھا اور ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں معزز مہمان نے عاقب صاحب کی بات کا کیا مطلب لیا کہ ناراض ہو گئے، لیکن یہ اردو ترجمہ عاقب صاحب کو خاصا مہنگا پڑ گیا، کیونکہ انہی کی وجہ سے معزز مہمان ناراض ہوا۔ اگر وہ گرانٹ دے دیتا تو عاقب صاحب کو ہی ملتی، کیونکہ اس مرتبہ ان کی باری تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے سب اساتذہ ایسے تھے، یقیناً کئی اساتذہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے تھے، اور محدود سے چند واقعی معلم تھے۔ ماہانہ فیس کے علاوہ اسکول کی مرمت اور تقریبات کے بہانے اساتذہ ہر ماہ طالب علموں سے اچھا خاصا ٹیکس بھی لیا کرتے تھے، جو بعض اوقات تو ماہانہ فیس سے بھی بڑھ جاتا، لیکن اس میں بھی ہمارے اساتذہ کی حکمت پوشیدہ تھی۔ ہمارے اساتذہ کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ جو عادتیں بچپن میں ہی پختہ ہو جائیں وہ ساری عمر نہیں جان چھوڑتیں۔ اس لیے وہ بچوں کو ادائیگی ٹیکس کی عادت ڈالنا چاہتے تھے، تاکہ بڑے ہو کر لڑکے بھرپور طریقے سے ٹیکس ادا کر کے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ ہمارے اکثر اساتذہ ٹیوشن بھی دیا کرتے تھے، لیکن میں شروع میں سے ہی ٹیوشن کے مخالف تھا، کیونکہ ٹیوشن ایک خیانت ہے۔ میرا موقف یہ ہوتا تھا کہ اساتذہ کو جو کچھ پڑھانا ہے وہ اسکول میں ہی پڑھا دیں، اور طالب علموں کو جو پڑھنا ہے اسکول میں ہی پڑھ لیں۔ ہمارے ایک عزیز ظفر اقبال نے ٹیوشن کے نقصانات پر ایک کتاب بھی لکھی تھی، لیکن جب وہ خود ٹیچر بن گئے تو انہوں نے اس کتاب کو جلا دیا اور 15-20 لڑکوں کو ٹیوشن دینے لگے۔ لیکن میں نے کبھی ٹیوشن نہ لی، حالانکہ اس کی وجہ سے نقصان بہت ہوا اور میں اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ ہمارے ہاں اس وقت میٹرک پاس کو ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ میں پہلی جماعت سے ہی بہت ذہین تھا۔ میرے اکثر ٹیچر کہا کرتے تھے، تمہیں پڑھانا اور سمجھانا محض وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ مجھے سب کچھ پہلے سے ہی پتہ ہوتا تھا۔ فروری مارچ میں جب تمام طالب علم امتحانات کی تیاری کرتے تو میں بھی تیاری کرتا، گھر والوں سے پیسے لے کر نئے جوتے خریدتا، نئے کپڑے سلواتا۔ اس کے علاوہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے لیے مٹھائی کے 2 ڈبے ضرور لے کر آتا۔ ایک ڈبہ ہیڈ ماسٹر صاحب اپنے گھر لے جاتے اور دوسرے ڈبے کی مٹھائی سارا اسٹاف اسکول میں مل بیٹھ کر کھاتا۔ اس طرح 2 فائدے ہوتے، ایک تو اسکول میں اساتذہ میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا، اور دوسرا یہ کہ میں پاس ہو جاتا۔ میں اس وقت 5ویں جماعت کا ہونہار طالب علم تھا جب ٹیوشن کا رواج شروع ہوا۔ کئی لڑکوں نے ٹیوشن لینا شروع کر دی۔ چونکہ میں ٹیوشن کے خلاف شروع سے تھا، اس لیے ٹیوشن نہ لی۔ پھر جب 5ویں جماعت کے امتحان کا نتیجہ نکلا تو مجھے پہلی مرتبہ فیل قرار دیا گیا۔ ماسٹر صاحب نے صرف ان لڑکوں کو پاس کیا جو ان سے ٹیوشن لیتے تھے۔ میں چونکہ ٹیوشن نہیں لیتا تھا اس لیے مجھے فیل کر دیا۔ مجھے اپنے فیل ہونے سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ اب اسکول کے اساتذہ کے درمیان وہ پہلے والی محبت و یگانگت نہیں رہی، کیونکہ مٹھائی جو نہیں رہی۔ میں نے بھی فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ٹیوشن نہیں لوں گا، لیکن جب 5ویں جماعت میں 8ویں مرتبہ فیل ہوا تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس دن میں نے سوچا کہ معاشرے کے ان ناخداؤں سے لڑنا مجھ اکیلے کے بس کا روگ نہیں، چلو ٹیوشن لے ہی لیتے ہیں۔ ایک اور خیال آیا کہ اس طرح تو سچائی کو شکست ہوگی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسکول جانا ہی چھوڑ دیں۔ چنانچہ میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا، لیکن ٹیوشن نہیں لی۔ میرے اسکول چھوڑنے کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ جن لڑکوں کے والدین کی شادی میں نے شرکت کی تھی وہ بھی میرے کلاس فیلو بن گئے، اور جب وہ مجھے چچا چچا کہہ کر بلاتے تو مجھے بڑی شرم آتی۔ جب اسکول چھوڑ دیا
تو سارے خواب بھی ادھورے رہ گئے جو کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے پورے کرنے تھے۔ اتنی سی تعلیم سے اچھی نوکری ملتی نہیں تھی، اور جیسی نوکری ملتی تھی ویسی میں کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ پھر ایک سیانے نے مشورہ دیا، چونکہ تمہارے پاس اعلیٰ تعلیم تو ہے نہیں، اس لیے تمہیں اچھی نوکری نہیں مل سکتی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ شاعر بن جاؤ یا پھر سیاست میں چلے جاؤ۔ تمہارے جتنے پڑھے لکھے آدمی کے لیے یہ شعبے بہت اچھے ہیں۔ اس سیانے کی بات سنتے ہی میں فوراً سیاستدان بن گیا۔ آج کل کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی پارٹی مجھے MNA کا ٹکٹ دے دے۔ اس طرح عین ممکن ہے کہ میں بھی آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کا منسٹر بن جاؤں، کیونکہ مٹھائی کی عادت میں نے ابھی تک نہیں چھوڑی ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے اس کتاب کو آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔